مذاکرات جسے اب ظاہر ہے ہم کسی مذاکرات کے اس کو ایونٹ نہ بولیں بلکہ پروسیس بولیں تو بہتر ہوگا، لیکن جے ڈی وینس اپنے ملک پہنچ گئے ہیں اور امریکن ڈیلیگیشن، ایران ڈیلیگیشن، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو لیٹسٹ ٹویٹ آئی ہے وہ بہت کچھ بتا بھی رہی ہے، لیکن میں بڑی حیران تھی. آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن کہ انہوں نے جی پوپ کے حوالے سے کہا ہے کہ از ناٹ اے فین آف پوپ لیو، اور وہ کہتا ہے جی کہ ان کو لگتا ہوگا جی نیوکلیر ویپنز ہو تو اٹس اوکے، ان کو لگتا ہوگا کرائم ہو تو اٹس اوکے، تو کافی زیادہ وہ ہیویلی تنقید کر رہا ہے، یعنی کہ اب بات پوپ تک چلی گئی. ایٹ دس پوائنٹ ٹرمپ شوڈ ریئلی لیو دا پوپ آؤٹ آف دس. یہ کوئی وہ یہ بات ہے کہ ٹرمپ کو نیٹو سے بھی مسئلہ ہے، پوپ سے بھی مسئلہ ہے، سب سے مسئلہ ہے، لیکن اب آپ کو ذرا ایک انٹرسٹنگ بات بتاتے ہیں کہ جناب اوور دا ویکینڈ یہ چترا، انجنا، روبیکا، ارنب اور وہ گورو آریہ، یہ انہوں نے ایک انٹرٹینمنٹ شو فل فن پیکڈ کھولا ہوا تھا، جس میں روبیکا تو یہاں تک بھی کہہ رہی تھی کہ بھائی اگر کوئی آسمان سے آ کے مجھے کہہ دے گا نا کہ پاکستان سیز فائر کروا رہا ہے، میڈیشن کروا رہا ہے، میں نہیں مانوں گی. پھر انہوں نے جناب یہ نیریٹو بلڈ کیا کہ جے ڈی وینس کا طیارہ فضا میں ہی واپس یو ٹرن لے کے چلا گیا. پھر یہ لوگ یہ بھی کہتے رہے کہ پاکستان کبھی زندگی میں اسلام آباد ٹاکس نہیں پل آف کر سکتا، سیز فائر نہیں کر سکتا. پاکستان نے الحمدللہ ناممکن کو ممکن بنا کے دکھایا، اور اب صفحے ماتم بچھی ہوئی، اب چپ ہیں صفحے ماتم. اور جو وہاں پر ہم گیسٹ دیکھ رہے تھے انٹرنیشنل، جو وہاں پر گیسٹ تھے ان کے ساتھ جو انڈین میڈیا سلوک کر رہا تھا، جہاں وہ پاکستان کا ذکر کرتے کہ پاکستان نے بڑا زبردست رول پلے کیا ہے سیز فائر کرا کے، بس یہ جملہ تھا، وہ اسے کمپلیٹ بھی نہیں ہونے دیتے تھے. اور آپ کو پتا ہے جس طریقے کا ان کا شو ہوتا ہے، کون کب کیا بول رہا ہوتا ہے، سب یہ ساری صورتحال ہوتی ہے. اچھا جی، یہاں پر ہم آپ کو ذرا بتائیں کہ بھارت کی سفارتی ناکامی پر کانگریس نے مودی کا آڑے ہاتھوں لیا، اور کہتے ہیں جی سینئر رہنما جے رام رمیش، پوسٹ ہے انہوں نے ایکس پر پوسٹ لگائی، لکھا ہے کہ پاکستان کے بطور ثالث مرکزی کردار نے مودی کے انداز سیاست پر سنجیدہ سوالات اٹھا دیے ہیں. اور پھر ایک بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی مہم کے باوجود، یعنی کہ کون سی مہم تھی جناب نمستے ٹرمپ، اور ایک بار پھر ٹرمپ سرکار، اس مہم کے باوجود امریکہ نے پاکستان کو یہ کردار کیسے ادا کرنے دیا. یہ بہت سارے سوالات ہیں جو بھارت کی جو خارجہ پالیسی ہے اس پر سوال اٹھاتے ہیں. بالکل جی، تو بات کریں گے اس حوالے سے سینئر تجزیہ کار محمد مالک صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ مالک صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. Having known کہ India is very irrelevant at this point, it's Pakistan's time to be celebrated and to be talked about, but still اب یہ جو چل رہا ہے، میں وہ ایک انٹرویو دیکھا تھا کہ ایکس ڈپلومیٹ نے بڑا اچھا اسکول کیا ان لوگوں کو، ایک صحافی کو، وہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ کیا اسکول کڈس کی طرح آپ چیخیں مار رہے ہیں، یہاں پر لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں اور آپ فضول کا بیانیہ بنا رہے ہیں. اوور آل جو اوور دا ویکینڈ تماشا چلتا رہا، اور جب کانگریس سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو اندر جو انڈیا کے سین وائسز ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ مودی جو ہے ہی از لاسٹ دا پلاٹ اینڈ وٹ ایور لٹل ڈگنیٹی اینڈ مینڈیٹ ہی واز لیفٹ ود؟ نہیں، انڈیا کا میڈیا ایک زمانے میں، آج سے 20-25 سال پہلے مجھے یاد ہے، ہم بڑا آئیڈلائز کرتے تھے، سارے کہتے تھے بڑا پروگریسو لبرل میڈیا ہے. اب تو وہ خود ایک خبر بن چکا ہے، ایک امبیرسنگ نیوز بن چکا ہے. ایون لاٹ آف پیپل جو میں جن کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں شروع میں سمجھتا تھا کہ جب یہ مودی گورنمنٹ آئی کہ وہ خاموش ہو گئے، تو ہم نے کہا اچھا یار بہت پریشر ہے، سب کچھ ہے، تو مجبور ہو گئے. ان میں سے ایسے لوگ، کچھ لوگ تو پاکستان میں بھی 8-10 سال رہ کے گئے میں، وہ اب ان کی باتیں سنیں تو آپ کو یقین نہیں آتا کہ وہی لوگ ہیں، کہ یہ کس قسم کی سوچ ہے، کیا ان کی ایکسٹریمسٹ سوچ ہے. لیکن دیکھیں ایک چیز، وائل وی انجوائے بلاسٹنگ انڈیا، وی انجوائے بلاسٹنگ دا میڈیا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ مودی کا ایرریلیونٹ ہونا لانگ ٹرم میں اور انڈیا کا ایرریلیونٹ ہونا دو مختلف چیزیں. ہمیشہ ملک کو فرق پڑتا ہے کہ کون لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس وقت، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ ملک ریلیونٹ ہو گئے ہیں. ہم خوش بھی بہت ہوتے ہیں جب بھارت کی ذلت ہوتی ہے، اور اس کی بڑے ریزنز ہیں. ایز اے مسلمان بھی، نیبر آلسو، جو بھی حرکتیں رہی ہیں، یو ہیو ٹو بی کریزی ناٹ ٹو بی ہیپی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمیں ذرا اپنی قوم کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، یہ مت بھولیں کس سائز کی اکانومی ہے، دنیا ایک دوسرے کو ان کے ٹی او آر سے ڈیل کرنے میں ہم نے بنیاد المرصوص کے بعد پاکستان کا رتبہ چینج ہو گیا دنیا میں. یہ جو اب ٹاکس ہوئی ہیں، یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہاؤ یو آر ویلیوڈ، آپ کی بالکل پرسپشن چینج ہو گیا. لیکن ہم یہ سمجھیں کہ انڈیا ایرریلیونٹ ہو گیا، بالکل انڈیا اس وقت ایرریلیونٹ ہوا ہوا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں
آپ کو اس سے ہی مقابلہ ہے، معیشت کا مقابلہ ہے، دنیا کے انفلوئنس کا مقابلہ ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل chill.com ہو کے نا بیٹھ جائیں ہم بھی تو ذرا ایک دم بہت اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، اوہ بگا دیا، دبا دیا، کھڑکا دیا، اینڈ یہ ایک شوگر رش جو ہے نا، جنگ کا شوگر رش بالکل جائز ہوا ہے، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ہمیں لانگ ٹرم کا بھی دیکھنا ہے کہ اپنی اکانومی کو سسٹینیبل کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو پکا مضبوط کیسے کرنا ہے، اور سو وائل اٹس گڈ ٹو بی ہیپی، اور میں خود بڑا خوش ہوں، بڑے ہم چوڑے ہو کے پھرتے ہیں اب تو انڈین چھپتے پھرتے ہیں ہمارے سے دنیا میں کہیں بھی، تو میرے بھائی ایک ہوتے ہیں یو کے میں، وہ مجھے بتاتے ہیں کہ بڑا انٹرسٹنگ چینج ہوا جب یہ بنیاد محسوس ہوا، کہتے ہیں اس سے پہلے جو تھے نا انڈین مسلمان خاص طور پہ، کہتے ہیں وہ ڈنر وغیرہ پہ بڑا گھبراتے تھے کوئی بھی کھلی بات کرتے ہوئے، وہ اور ذرا اوائڈ کرتے تھے پبلک پلیسز میں، کسی بیچارے ڈر ڈر کے رہتے تھے، کہتے ہیں جب یہ ہوا بنیاد محسوس اور جب ٹھکائی ہوئی انڈیا کی، کہتے ہیں مجھے کتنا عجیب چیز نظر آئی کہ لندن کے اندر بھی جو انڈین مسلمان تھے سڈنلی چوڑے ہو کے پھرنا شروع ہو گئے، اینڈ یو سو دیم ٹرانسفارم، کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک چیز کا کس لیول پہ فرق پڑتا ہے۔ ہم تو جو پاکستان میں ہمارے پہ تو فرق پڑتا ہے، لیکن ایون جو مسلمان انڈین مسلمان پہلے اپنے آپ کو بچارے چھپتے پھرتے تھے باقیوں سے، سڈنلی دے بیکیم ویری ویری پراؤڈ اینڈ ایوری تھنگ۔ سو بہت سی چیزیں، وقتی ابال بھی ہوتا ہے، وقتی مزہ بھی ہوتا ہے، لیکن لانگ ٹرم پہ ہمیں بھی نظر رکھنی چاہیے۔ لیکن انڈین میڈیا تو بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ہو گیا ہے فرینکلی، مطلب کہ میڈیا کا کام خبر دینا ہے، خبر بننا نہیں ہے۔ خبر بننا، جب آپ خود خبر بن جائیں تو پھر سم تھنگ از سیریسلی رانگ۔ مالک صاحب، آپ ظاہر ہے اس ایشو پہ تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، لیکن میں ذرا کرنٹ جو سٹیٹس ہے مذاکرات کے حوالے سے میں آپ سے جاننا ہی چاہوں گی۔ اب ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ٹویٹ بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے، دونوں ڈیلیگیشنز اپنی اپنی کنٹریز بھی پہنچ گئے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے جی کہ ظاہر ہے 21 گھنٹے میں کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، لیکن اس کی کتنی امید نظر آ رہی ہے کہ بہت جلد ایک بیٹھک دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، یا یہ جو ایک مذاکرات کے جو معاملات جن ایشوز پر رکے ہوئے ہیں، سٹکنگ پوائنٹس جو ہیں، ان پہ بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں صدف، یہ جو مذاکرات ہوئے بھی یہ کسی کی خواہش کی وجہ سے نہیں ہوئے، یہ مجبوری کی وجہ سے ہوئے ہیں، یہ ضرورت کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور اسی وجہ پہ یہ راؤنڈز ہوئے تھے۔ اٹس ناٹ دیٹ امریکنوں کو سڈنلی پیار آ گیا ایرانیوں پہ، یا ایرانیوں کو رحم آ گیا امریکہ پہ، دونوں کی ضرورت تھی کہ بات چیت ہو، اور جو سیکنڈ راؤنڈ بھی ہوگا وہ نیڈ بیسڈ ہوگا، وہ وش بیسڈ نہیں ہوگا، خواہش کی بیسس پہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے فار ایگزامپل امریکہ کی ضرورت اس لیے امن کی بہت زیادہ ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا پولیٹیکل فیوچر داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ میں بہت ہی باتیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لوگ سن کے تھک گئے ہوں گے، لیکن جو اکانومی کا وہاں حال ہے، جو انفلیشن ہو رہی ہے اور بڑھ رہی ہے، ڈیزل بڑھ رہا ہے، وہاں پہ فرٹیلائزر کی کمی ہو رہی ہے، ہیلیم، یو کین گو انٹو اے ملین تھنگس، ہائیلی ان پاپولر وار ہے، 2/3 جو لوگ ہیں اس جنگ کے خلاف ہیں، اس کے مڈ ٹرم پولز آ رہے ہیں نومبر کے اندر، اس میں اس کا صفایا ہو جائے گا۔ اگر وہ پھر اس کو خطرہ ہے کہ اگر میری پارٹی ہار گئی تو میرا امپیچمنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ایران کو جنگ میں یہ ہوا کہ پیپل ریلیڈ اراؤنڈ دا فلیگ، انٹرنل ڈویژنز اپنی بھول گئے، لیکن مذاق نہیں ہے، ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، 20 لاکھ سے زیادہ لوگ آپ کے بے گھر ہوئے ہیں، ابھی آپ کی اکانومی تباہ ہوئی ہوئی، آپ کو بلینز آف ٹینز آف بلینز آف ڈالر چاہیے جو موجودہ نقصان ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کے لیے ایگزسٹینشیل سروائیول کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے، بٹ دے آر ان اے بیٹر پوزیشن، کیونکہ ایک حد تک آپ کسی کو تباہ کر سکتے ہیں، اور جتنا انہوں نے تباہ کرنا تھا کر دیا، چلیں اس میں 10% اور ایڈ کر دیں، 20% اور ایڈ کر دیں، لیکن ان کی بھی مجبوری ہے کہ انہوں نے بھی بیٹھ کے بات کرنی ہے۔ اور یہ جو راؤنڈ ہوا تھا اس کے اندر ٹھیک ہے گول پوسٹ موو کرتے ہیں، بیکاز جو اسٹیو وٹکاف ہیں، جیریڈ کشنر ہیں، یہ ہمیشہ سے ایکسیپشنلی زیادہ یہ اسرائیل کی سائڈ لیتے ہیں۔ ایران تو پہلے بھی خالی ان سے بات کرنے پہ تیار ہی نہیں تھا، اور تبھی وہ وینس بیچ میں آئے تھے جو آن ریکارڈ میں ہیں کہ اس جنگ کے خلاف تھے۔ سو آئی تھنک یہ ہوگا، لیکن سیکنڈ راؤنڈ بھی ہوگا،
لیکن اب یہ دیکھیے کہ کتنی مسخ خیز بات ہو گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ اب جنگ کا سب سے پہلا مقصد ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کھول دیں، اور خود اب انہوں نے فل اس کو سیل کرنے پہ آ گئے۔ ایران کہتا تھا وہ جہاز نہیں گزریں گے جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اس جنگ میں، وہ ممالک جو ممالک ہمارے خلاف ہیں اس جنگ کے اندر۔ امریکہ نے اب کہہ دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ جہاز نہیں گزریں گے جو ایرانین پورٹ سے سامان لے کے نکل رہے ہیں۔ تو چلیں، کچھ جہازوں کو وہ گزرنے دے رہے تھے، باقیوں کو اس پہ اعتراض تھا، ان کے ایگزیکٹلی دوسروں پہ انہوں نے اعتراض کر دیا۔ تو جس اسٹریٹ کو کھولنے کے اوپر یہ ٹاکس اتنی سینسٹیو جگہ پہ گئی تھی، اب ڈونلڈ ٹرمپ خود اس کو کمپلیٹ طور پہ بند کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ آئرونک کیا ہوگا؟ میں کچھ ایکسپرٹس کو سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ اگر آپ اسٹریٹ کو منیمم کھولنے بھی اگر آج کھولنا چاہیں پراپرلی تو کم از کم 4 سے 6 ہفتے چاہیے امریکہ کو اس اسٹریٹ کو طاقت کی بنا پہ کھول کے ریگولیٹ کرنے پہ۔ 5واں چھٹا ہفتہ یہ جنگ کو پہلے ہی ہو گیا۔ پوری دنیا میں اکنامک کرائسس آ گئے ہیں، فیول کرائسس آ گئے ہیں۔ اب آج دیکھیے ساری نیگیٹو مارکیٹس کے جو برینڈ تھا اوور نائٹ 7% چڑھ گیا، 94 پہ آ گیا تھا، پھر $101 پلس ہو گیا ہے اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو 4 سے 6 ہفتے اگر آپ اس کرائسس کو اور کھینچتے ہیں، آپ گلوبل فوڈ کرائسس کی بھی بات کر رہے ہیں، آپ سیریس شارٹیجز آف سیریس وائٹل زندگی کی جینے کی جو چیزیں ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ سو یہ میڈنس میرا نہیں خیال کہ چل سکتی ہے اس طرح، اور سونر دین لیٹر آپ کو سیکنڈ راؤنڈ انشاءاللہ نظر آئے گا یہ ٹاکس کا۔ بالکل اگری، رائٹ۔ تھینک یو ویری مچ محمد مالک صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔